بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے کیا ثواب رکھا ہے اور روزے داروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزے دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزے داروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر داخل فرما دیجئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجئے۔ جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیں گے۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا کوئی نشہ آور چیز پی، اللہ تعالیٰ اس کی سال بھر کی نیکیوں کو مٹا دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 7 گنا تک مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری قیامت کے دن ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزے دار کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑ ہلکے ہلکے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔
پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور جہنم کے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو، گلے میں تونک ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ایسے 10,000 آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اور وہ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے ہزاروں کی تعداد میں قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان میں ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جس دن شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اتریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو تو اس رات میں کھلتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، اس کو سلام کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو، ناطہ توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، دوسرے لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی بھی حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔